اطمینان ہونے لینے کے بعد ابیشا نے اس کی گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ وہ لڑک کر کارپٹ پر اوندھے منہ گر پڑا۔ ابیشا نے اس کی جیبیں ٹٹول کر پسٹل نکالی۔ اس پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے رومان کا نمبر تیزی سے ڈائل کیا۔ ہیلو ابیشا، پولیس فورس نے علاقے کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے۔ میں بھی کچھ فاصلے پر کھڑا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ ابیشا نے سکون کا سانس لیتے اپنی کارگزاری بتائی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ رومان کو حقیقی معنوں میں اس پر فخر محسوس ہوا۔ بس تم خاموشی سے کمرے میں ہی رہنا۔ رستم اٹھنے کی کوشش کرے تو اسے پسٹل کا بٹ اس کی کن پٹی پر مار کر پھر بے ہوش کر دینا۔ اول تو اب تک پولیس اور فوج کے کچھ جوان فارم ہاؤس کے رہائشی حصے میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم گھبرانا مت، رومان نے اسے تسلی دی۔ تم فکر نہیں کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے کمرے کی کنڈی چڑھائی۔ اگر رستم کا کوئی ماتحت کمرے میں آ کر اپنے باس کو یوں بے ہوش دیکھ لیتا تو ابیشا مشکل میں گرفتار ہو سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر کی آوازوں پر کان دھرے بیٹھی تھی۔ باہر رات کی تاریکی تھی، اس لیے پردے ہٹا کر کھڑکی کے ذریعے باہر دیکھنا بیکار تھا۔ یکدم باہر سے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آواز آئی، ساتھ ہی دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا۔ ابیشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر نکلو رستم، تم پوری طرح سے گھیرے میں، تمہیں لے لیا گیا ہے۔ باہر سے آنے والی آواز یقیناً کسی پولیس افسر کی تھی۔ ابیشا نے تیزی سے چٹکنیں گرائی اور دروازہ کھولا۔ باہر بہت سے پولیس کے بندے موجود تھے۔ میڈیا، میڈم یہ؟ اندر آتے ہی ان کی نظر زمین پر گرے رستم پر پڑی۔ بے ہوش ہے، ابیشا نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ پولیس افسر نے بھویں اچکا کر اس کی بہادری کو گویا سراہا۔ فارم ہاؤس پر موجود تمام لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ابیشا کو رومان اور نتاشا کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ ایک کالی گاڑی کے پاس پریشان سا رومان کھڑا تھا۔ دور سے آتی ابیشا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئیں۔ ابیشا کے قریب آتے ہی بڑھ کر رومان نے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنے حصار میں لیا۔ نتاشا کے والد نے بھی بڑھ کر اس سے پیار کیا۔ سکندر اور شفق ابیشا کے گھر پر موجود اس کے ماں باپ کو تسلی اور حوصلے دینے کے لیے موجود تھے۔ رومان انہیں پل پل کی اطلاع دے رہا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی فریز صاحب سے مل کر ماں اور بہن سے ملتے وہ اشک بار ہوئی۔ شفق نے پڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ محبتوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بس پھر اس واقعے کے 2 سال تک رستم کے خلاف کیس چلتا رہا۔ اگر آرمی ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو رستم بہت آسانی سے اس کیس سے بری ہو جاتا۔ ان کے سپورٹ کے بعد بھی 2 سال بعد اس کے کیس کا فیصلہ ہوا اور رستم کو 1 نہیں 3 لڑکیوں کے ریپ کے بعد قتل کیے جانے پر پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور یوں آپ کے یہاں چلے جانے کے 4 سال بعد آپ کی اور میرے اور نہ جانے کن کن لوگوں کے مجرم اپنے انجام کو پہنچا۔ خاموش ہونے کے بعد نتاشا نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ غزان تو ششدر یہ سب انکشاف سن رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب رومان نے اسے فون کیا۔ غزان، پتہ نہیں یہ تیرے لیے اچھی خبر ہے یا نہیں، مگر پچھلے دنوں کسی کیس میں رستم پکڑا گیا۔ اس نے اپنے بہت سے جرائم کے ساتھ یہ جرم بھی مان لیا کہ یونیورسٹی میں جس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا واقعہ آج سے 4 سال پہلے اچھالا گیا تھا، اس میں غزان نہیں بلکہ رستم انوالو تھا۔ رستم کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ اس نے تمام میڈیا پر آ کر اپنے جرائم کی کہانی سنائی ہے۔ غزان، آج وہ سب لوگ جنہوں نے تجھ پر لگے جھوٹے الزام کو سچ مانا تھا وہ سب شرمندہ ہیں۔ غزان، تو نے صحیح کہا تھا، وقت گواہی دے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ دیکھ غزان، آج وقت نے گواہی دی کہ غزان سکندر عزتوں کا رکھوالا ہے۔ آج وقت نے دکھا دیا کہ تو سچا تھا۔ رومان کے لہجے کی نمی غزان کی آنکھیں بھی نم کر گئی۔ بے اختیار چھت کی جانب دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ اللہ بے حد رحمان اور رحیم ہے۔
وہ اپنے بندوں کے صبر کو رائے گاہ کبھی نہیں جانے دیتا۔ اگر اس دن غازان نے صبر نہ کیا ہوتا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا، تو شاید یہ دن کبھی نہ آتا۔ غازان نے ہر فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ غازان کا روا اللہ کا مشکور ہوا۔ غازان کیا آج میری ایک بات مانے گا؟ رومان کے سوال پر وہ کچھ لمحے تک بولنے کے قابل نہ رہا۔ خود پر بڑی مشکل سے قابو پاتے بھاری آواز میں بولا، کہو ممی ڈیڈی سے بات کر لو، وہ لوگ بہت شرمسار ہیں۔ میں تجھ سے کچھ بھی بلانے کا نہیں کہتا، مگر پھر بھی ان سے بات کر لے، وہ بہت اکیلے ہو گئے ہیں تیرے پاس۔ اور پھر ان 4 سالوں میں پہلی رات تھی جب غازان نے گھنٹوں شفق اور سکندر سے بات کی۔ وہ بار بار معافی مانگ رہے تھے، اور غازان اپنے آنسوؤں پر بند باندھ رہا تھا۔ سکندر سے تو جیسے تیسے اس نے بات کر لی، مگر شفق کی آواز سنتے وہ بچوں کی طرح رویا تھا۔ ماں باپ چاہیں چابک بھی مار دیں، مگر ماں کی ضرورت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ اس کی محبت اولاد کے دل میں کبھی نہیں مرتی۔ اور غازان وہ تو تھا ہی ہمیشہ سے ماں باپ کا فرما بردار۔ یہ الزام تو گھن کی طرح اسے کھا گیا تھا۔ جب اس نے واپس آنے کی کوشش کی، نہ جانے کیوں ایک خوف اسے جکڑ لیتا۔ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اندر سے نارمل نہیں تھا۔ شفق، سکندر، رومان اور مونا اسے روز فون کرتے۔ مونا اور رومان کی شادی پر وہ خواہش کے باوجود نہیں آ سکا۔ وہ خود کو ذہنی طور پر بھی اسی جگہ جانے کے لیے تیار نہیں کر پایا جہاں سے اس کی زندگی کو ایک دم سے دھتکارا گیا تھا۔ مگر 10 سال بعد نہ جانے کیسے اس مرتبہ وہ خود واپس آنے کے لیے آمادہ کر لیا گیا۔ شاید اللہ نے بہت سی حقیقتوں کا اسے علم دینا تھا۔ کبھی پہلے آتا تو یہ سب اس کے سامنے کبھی نہ کھلتا۔ عبیشہ کی بے لوث محبت کا راز ہمیشہ راز ہی رہتا، اور یقیناً اللہ جو کرتا ہے وہ اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، بس ہم ہی سمجھ نہیں پاتے۔ تھینکس نتاشا، یہ سب حقیقت بتانے کے لیے میں واقعی میں ہی انجان تھا۔ کبھی بچوں اور میاں کو لے کر گھر آئے گا۔ کچھ دیر بعد غازان خوش دلی سے نتاشا سے مخاطب ہوا۔ ارے نہیں، آپ تھینکس مت کہیں، مشکور تو میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ انشاءاللہ جلدی آپ کی گھر چکر لگاؤں گی۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرتی مسکرا کر ملی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر واپسی کے لیے روا دوا تھے، مگر غازان رومان کی کلاس لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ عبیشہ کو کب سے جانتے ہوں۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد رومان اور غازان اپنے ہی علاقے میں واک کے لیے نکلے۔ کون عبیشہ؟ اس کا لہجہ صاف چغلی کھا رہا تھا۔ تو جانتا ہے، تو جب بچپن میں کبھی مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرتا تھا تو میں تیرا مکوں سے کیا حال کیا کرتا تھا۔ اگر تو ایک بچے کا باپ بن کر بھی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے وہی سلوک کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رک کر غازان نے تیکھی نظروں سے رومان کو دیکھا۔ جب سے تو نے واقف کروایا ہے، اب کی بار وہ شرافت سے بولا، مگر ابھی بھی لہجے میں واضح شرارت تھی۔ اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر رومان کو دیکھا۔ اور میرے جانے کے بعد بھی یہ واقفیت رہی؟ غازان نے چلتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا کروں؟ تیری ہر چیز سے مجھے ہمیشہ سے محبت رہی ہے۔ تو جانتا ہے، تم میری انسپائریشن رہا ہے، لہٰذا ہر چیز میں تجھے فالو کرتا تھا۔ تجھے وہ کریکٹر پسند تھا اور وہ میرا بھی پسندیدہ تھا۔ تجھے جو سنگر پسند تھا وہ مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہو جاتا تھا۔ تجھے جو برانڈ پسند ہے میں بھی اسی کا دیوانہ تھا۔ تو پھر عبیشہ سے واقفیت کیسے نہ رکھتا؟
اپنی گدی سے ہلاتے ہوئے رومان مسکراہٹ دبا کر بولا، وہ چیز نہیں، انسان ہے۔ اگر تم جانتا تھا تو تم مجھ سے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ رستم والے کیس میں اس کا اتنا بڑا ہاتھ ہے؟ اور یہاں تک کہ وہ کس کس طرح کے حالات سے گزری، کڈنیپ تک ہو گئی۔ اب کی بار وہ رومان کی جانب کیے بے بسی کی تصویر بنائی سے پوچھ رہا، کسی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کا نام تک نہ آئے۔ رومان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت چلتے چلتے رک چکے تھے، ایک دوسرے کی جانب رخ کیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ غازان نے حیرت سے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ میں تیرا زیادہ سگا تھا یا وہ؟ آنکھوں میں غصہ دار آیا۔ وہ تیرے حوالے سے وہ زیادہ سگ گیا اب، رومان نے ہولے سے مسکراتے ہوئے جس انداز میں کہا، غازان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ در آئی۔ بہت خبیث ہے تو۔ اس دن بھی گھر میں وہی آئی تھی جسے تو نے بڑے پردے والی بیوی بنایا تھا۔ غازان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں نا، پردہ نہ کراتا تو جناب کی بانجھیں اس رات ابیشا کو دیکھ کر اتنی کیسے کھلتی۔ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ اور وہ فون بھی تو اسی کو کر کے میرے کپڑوں کی میچنگ اس کے ساتھ کروائی تھی؟ ایک اور شک بڑا سوال۔ تو اور کیا؟ تو ہے ہی گامر، مگر مجھے تھوڑی سی عقل ہے۔ رومان نے اس کی کلاس لی۔ غازان بس مسکرات رہا تھا، تصور میں وہ خوبصورت چہرہ تھا۔ ہیلو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی وہ غازان کے ساتھ واک کر کے گھر واپس آیا ہی تھا کہ ابیشا کی کال آنے لگی۔ اب کیا کر دیا مجھ غریب نے؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ ابھی وہ کمرے میں اکیلا تھا، فروا نیچے تھی۔ کیا کر دیا؟ یہ پوچھو کیا کیا نہ کر دیا۔ کل جو رشتہ آیا تھا اس میں اتنے کیڑے نکال کر امی کو کیوں بتائے؟ تم میری شادی ہونے دینی ہے کہ نہیں؟ پچھلے 6 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ میرے ماں باپ تم پر اعتماد کر کے میرے رشتوں کی جانچ پڑتال تمہارے ہاتھ میں کیا سونپ دی؟ تم نے تو میری شادی میں رہنے ہی ڈالے جا رہے ہو۔ وہ بھری بیٹھی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ جب سے فرید صاحب اور سمیہ نے ابیشا کے رشتے دیکھنے شروع کیے، رومان سے ذکر کرنے پر اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ تب سے اب تک ہر رشتے میں 100 کیڑے نکال کے بوکتا تھا۔ وہ رشتہ ہی ختم کروا دیتا۔ ورشا کا رشتہ اس نے خود اپنے ایک دوست سے 2 سال پہلے کروا دیا تھا۔ مگر وہ رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا پہلے ابیشا کی ہوگی پھر میری۔ رومان ابیشا کی کہیں ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب ابیشا کو یہ بات صحیح سے سمجھ آئی کہ یہ سب رومان جان بوجھ کے کر آئے۔ اسی لیے آج اس نے سنجیدگی سے اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ تمہیں اتنی کیا مصیبت ہے شادی کی؟ اس کی بات پر ابیشا کو پتنگے لگ گئے۔ مجھ سے چھوٹے ہو کر تم ایک عدد بچے کے باپ اور مجھے پوچھے کہ مجھے کیا مصیبت ہے شادی کی؟ وہ بھنائی، میرا مسئلہ بہت گمگیر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ رومان کا لہجہ صاف چڑھاتا ہوا تھا۔ کیوں؟ مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ گمگیر ہے، اس نے طنز کیا۔ ہاں، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے مسئلہ جاننے کا تو سن لو کہ تمہیں میں کسی اور کا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔
تمہیں میرے گھر کی زینت بننا ہے، میرے گھر میں آنا ہے، اور میں ایسا کر کے رہوں گا، وہ بھی بہت جلد۔ ابیشا اس کا اٹل لہجہ سن کر کنگ رہ گئی۔ کب وہم و گمان میں تھا کہ وہ اپنے اور ابیشا کے رشتے کو غلط رنگ دے گا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، پی پلا تو نہیں رہی؟ وہ مزاح میں ٹالنے لگی۔ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، کہو تو لکھ کر بھی دے دوں کہ تمہیں اپنے گھر لا کر ہی دم لوں گا، اور بہت جلد اس کا انتظام کر رہا ہوں۔ اس کی بات پھر دہرانے پر ابیشا اب کی بار حقیقت میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ رومان، میں منہ توڑ دوں گی اگر کوئی بکواس مزید کی تو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تو تمہاری بہنوں جیسی دوست تھی، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہ تمہارا خیال تھا، میں نے تمہیں بہن کہا اور نہ مانا، تم میری دوست تھی، اب میرے گھر میں ایک مضبوط رشتے میں بند کر آؤ گی۔ رومان کسی طور پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کر لو، اس سے پہلے میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ رومان، اس رشتے کو آلودہ مت کرو، تمہاری بیوی اور بچہ ہے، کیوں یہ سب کرے؟ وہ صدمے سے بھرائی آواز میں بمشکل بولے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، انفیکٹ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ رومان نے اسے یقین دلایا۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، کاش پہلے پتا ہوتا تو کبھی تم سے تعلق نہ رکھتی۔ وہ دکھ بھری آواز میں بولی۔ تم جو مرضی کر لو، یہ تعلق تو اب بنے گا، تم جتنا مرضی انکار کر لو، آخر تمہیں میرے گھر ہی آنا ہوگا۔ رومان کی آواز میں ایک چیلنج تھا۔ مر گئی میں، مر گیا ہر تعلق۔ غصے سے چلا کر اس نے فون بند کیا۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ سب میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ کیا رومان انجان تھا کہ میرا اور غزان کا ایک خاموش تعلق بند کیا تھا؟ بے شک انہوں نے کوئی عہد و اطمینان ہون لینے کے بعد ابیشا نے اس کی گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ وہ لڑک کر کارپٹ پر اوندھے منہ گر پڑا۔